بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 46 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اس کی مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب الخامس، اسی طرح التدریب السادس۔ تو 5ویں مشق میں کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی الامثلہ، کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ تو اب یہاں پر سیم بار بار ہم مشقیں حل کر چکے ہیں، تو ہمیں انداز ہمارے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ کس طرح یہ مشقیں حل کی جاتی ہیں۔ تو پھر بھی انہوں نے مثالیں 3 حل کر کے دی ہوئی ہیں، تو ان کو دیکھیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر جو فرق ذہن میں رکھنے والا ہے یا جو فائدہ دے گا وہ یہی ہے کہ ان لن کئی ازن، ان کا جو عمل ہے یعنی فعل مضارع پر داخل ہو کر یہ 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتے ہیں، نون اعرابی کو گراتے ہیں اور مبنی صیغوں کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں کرتے۔ تو یہ جو عمل ہے وہ ذہن میں ہوگا تو یہ سبق کی پریکٹس کرنے میں آسانی رہے گی۔ ان مثالوں میں اور یہ مشق میں بھی، اس کے علاوہ اپنی طرف سے بھی آپ اگر پریکٹس کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیں گے تو یہ سبق ازبر ہوگا، تو یہ صیغے جو ہیں بنانے میں آسانی رہے گی اور غلطیاں وغیرہ آپ نہیں کر پائیں گے صرف و نحو کے لحاظ سے۔ تو بہرحال انت ضمیر، انتی ضمیر، خالد، اسی طرح دیگر ضمیریں اور نام وغیرہ جو آئیں گے تو ان حساب سے آپ نے صیغہ بنانا ہے فعل مضارع سے، ٹھیک ہے، اور پھر جواب کے اندر یہ اسی طرز پر صیغہ پھر آگے چینج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر انت سے آئے گا حل ترید ان تتناول الفطور۔ اب یہ دیکھیں تتناولو یہ فعل مضارع ہے، تو اب لام کے اوپر جو یہاں پر نصب آیا ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے، تو تتناولو سے ان تتناولا، تو فعل مضارع پر ان آ گیا، ان مصدریہ، تو اس کو مصدر کی طویل میں کر دیا۔ تو اب یہ جو 5ویں مشق ہے تو اس کے اندر یہ ان لگانا ہے فعل مضارع پر، تتناولو ہے، اسی طرح یہ جس طرح کا ضمیر ہوگی اسی حساب سے صیغہ آگے بنتا چلا جائے گا۔ تو اب فعل مضارع پر ان داخل ہوا تو اب یہ مصدری معنی میں ہو گیا، تو ابھی ہم اس کی اردو تعبیر، اس اردو ترجمہ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر مصدر والا معنی ہے، اور جو 6ٹھی مشق ہے تو اس کے اندر ڈائریکٹ خود ہی انہوں نے مصدر استعمال کیا ہوا ہے، یہاں پر ان لے کر آئے ہیں اور اس مشق میں ان کے بغیر خود ڈائریکٹ مصدر ہی آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال حل ترید ان تتناول الفطور، اب فطور، غدا اور عشاء یہ معنی بارہا پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر میں عرض کرتا ہوں فطور کہتے ہیں بریک فاسٹ کو، ناشتہ، فرسٹ ٹائم کا جو کھانا ہوتا ہے، اور الغدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو لنچ، اور رات کا کھانا یا شام کا جو کھانا ہے اس کو ڈنر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حل ترید ان تتناول الفطور، کیا آپ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ناشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، کیا آپ ناشتہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کوئی بھی آپ اردو میں تعبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ حل ترید ان تتناول الفطور، کیا آپ ناشتہ کرنا پسند کریں گے، کیا آپ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ناشتہ کرنا چاہیں گے۔ تو جواب میں طبعاً بھی کئی معنی کا استعمال ہوتا ہے، قدرتی طور پر، بلا شبہ، بالکل، ضرور، یقیناً، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں سے جو بھی حسب حال ہو تو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اریدو، اب یہاں پر سامنے والے سے سوال ہو رہا تھا، تو اب جب وہ اپنے بارے میں جواب دے گا تو اب وہ متکلم بن جائے گا، تو اب صیغہ اس کے لیے واحد متکلم کہے گا اریدو ان اتناولا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، تو جس طرح تریدو اور ان تتناولا یہ 2 صیغے سیم ہیں، اسی طرح اریدو یعنی یہاں پر جواب کے اندر بھی جو پہلا صیغہ ہوگا اور اسی طرح ان کے بعد والا جو صیغہ ہوگا تو وہ بھی سیم ہوگا۔ اگر حاضر کا ہے تو پھر حاضر کا، متکلم کا ہے تو متکلم کا، اس میں بھی واحد ہے تو پھر آگے والا بھی واحد متکلم، جمع متکلم ہے تو آگے والا بھی جمع متکلم۔ تو یہ تھوڑا سا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں جی بالکل میں ناشتہ کرنا چاہتا ہوں، میں ناشتہ کرنا پسند کرتا ہوں، یا میں ناشتہ کرنا چاہوں گا۔ یہ اردو ترجمہ جو بھی آپ کی سچویشن ہوگی جہاں پر جملہ بولا جا رہا ہے تو اس کے حساب سے یہ پھر ہوگی۔ آگے انتی ضمیر ہے، تو حل انتی یہ واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہے، تو اب اس کے لیے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا فعل مضارع سے۔ تو حل تریدینا، ارادہ یرید ارادہ، تو یہ ارادہ مصدر سے باب افعال سے یہ صیغے بنیں گے، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع سے۔ تو حل تریدین ان تتناول الغدا،
اب یہاں پر دیکھیں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کا عمل آپ کو آتا ہوگا تو یہ آپ کو پھر پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ سیگے کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کیوں چینج ہو رہے ہیں، کیوں کبھی نون نہیں آ رہا تو کبھی کیا نہیں آ رہا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ سامنے والے فیمیل سے سوال ہو رہا ہے کیا آپ لنچ کرنا چاہیں گی، کیا آپ دوپہر کا کھانا چاہتی ہیں؟ تو کہتی ہے نعم، جی ہاں، طبعاً، بالکل، یقیناً، ضرور، اريد ان اتناول الغداء۔ تو اب یہ جملہ بالکل سیم اوپر والا جملہ ہی ہے سیغوں کے حساب سے، کیوں؟ کیونکہ واحد مؤنث متکلم ہو یا واحد مذکر مطلب مذکر ہو یا مؤنث ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے متکلم کے اندر۔ آگے خالد اسم ہے، نام ہے، تو نام جو ہوتے ہیں یہ غائب کے منزلہ ہوتے ہیں، تو یہاں سیغے جو آئیں گے وہ غائب کے آئیں گے، اور پھر اگر مؤنث کا نام ہے تو پھر مؤنث کا صیغہ غائب کا آ جائے گا، اور اگر مذکر کا ہے تو مذکر کا غائب کا صیغہ آ جائے گا۔ تو حل یرید خالد ان یتناول العشاء، کیا خالد شام کا کھانا یا ڈنر کرنا چاہتے ہیں یا چاہیں گے یا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں، یرید ان یتناول العشاء، جی ہاں وہ ڈنر کرنا چاہتا ہے، رات کا کھانا کھانا چاہتا ہے یا چاہیں گے یا چاہے گا۔ اب یہاں پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 3 مثالوں کو حل کر دیا، آگے میں صرف صیغے ہی بولوں گا کہ کس ضمیر کے ساتھ سے کون سا صیغہ آئے گا، ترجمہ میں نہیں کروں گا۔ تو ترجمہ سیم انہی تعبیرات کو ہی آپ نے ذہن میں رکھنا جو ابھی میں نے کیے پر، بقیہ ضمیروں کے حساب سے جس طرح کے آئیں گے جو نام آئیں گے تو وہاں پر آپ نے اس طرح ترجمہ کر لینا۔ انتما تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے، تو اس کے لیے آ جائے گا حل تریدانی ان تتناولا۔ اچھا، اب آخر میں الفطور، الغداء، العشاء، ان میں سے کوئی بھی آپ لگا کر پریکٹس کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ تینوں کی ہر ایک کی یعنی 3 مثالیں بنا لیں، یعنی یوں حل تریدانی ان تتناول الفطور، پھر اسی کو آپ فطور کی جگہ الغداء لگا لیں، پھر اسی طرح العشاء لگا لیں، یوں ایک ایک مثال کی آپ کی 3 مثالیں بن جائے گی۔ تو زبان کی روانگی کے لیے، پریکٹس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ تو جواب کے اندر آ جائے گا طبعاً، تو اب نرید ان نتناول الفطور وغیرہ جو آپ لگانا چاہیں۔ آگے انتم جمع کی ضمیر ہے، جمع جو خطاب کی، تو حل تریدون ان تتناولوا، ٹھیک ہے، آگے پھر جو بھی آپ لگانا چاہیں 3 ٹائم کھانے میں سے، تو جواب میں آ جائے گا نرید، طبعا نرید ان نتناول، تو آگے پھر اسی طرح انتن حل تریدن ان تتناولنا، تو آپ دیکھیں آنے کی وجہ سے یہاں پر عمل اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا تو یہ آپ نے سبق پڑھ لینا ہے الناصبہ والا۔ تو جواب میں آ جائے گا نعم طبعا نرید ان نتناول، پھر آگے الفطور وغیرہ۔ آگے طلاب جمع ہے طلباء کے لیے، تو یعنی بہت زیادہ طالب علم، تو حل یرید الطلاب یا حل ترید الطلاب ان یتناول یا پھر ان تتناول، کیا طلباء کھانا چاہتے ہیں؟ تو اب ناشتہ ہے یا جو بھی ہے تو وہ ساتھ میں آپ ترجمے میں ایڈ کر سکتے ہیں، تو کیا طلباء ناشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو یرید الطلاب، طبعا یرید الطلاب ان یتناول الفطور۔ آگے البنات بنت کی جمع بیٹیاں، لڑکیاں، تو حل ترید البنات ان تتناول، تو جواب میں آ جائے گا نعم طبعا ترید البنات ان تتناول۔ آگے ابو کا، حل یرید ابو کا ان یتناول، تو جواب میں آ جائے گا طبعا یرید ابی ان یتناول۔ آگے ہے امک، حل ترید امک ان تتناول، تو جواب میں آ جائے گا نعم ترید امی ان تتناول، پھر آگے اسی طرح۔ اب عمر اور مریم، یہاں پر بھی اسی طرح مذکر و مؤنث کا صیغہ چینج ہوگا، حل یرید عمر ان یتناول، تو جواب میں آ جائے گا طبعا یرید عمر ان یتناول۔ آگے مریم، حل ترید مریم ان تتناول، نعم طبعا ترید مریم ان تتناول۔ آگے چھٹی مشق، کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی الامثلہ، سوال و جواب کا تبادلہ کیجیے جیسا کہ مثالوں میں ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے وہی پوری مشق ہے، لیکن فرق وہی جو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ پچھلی مشق کے اندر یہ تھا کہ فعل مضارع کا صیغہ لے کر آئے ہیں اور ساتھ میں ان ناصبہ لے ہیں، اس نے مصدری معنی میں کر دیا اس کو، وہ آپ نے ترجموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصدر کا معنی ہوا ہے۔ یہاں پر بھی وہی سیم طریقہ کار ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈائریکٹ مصدر خود ہی آیا ہوا ہے، اور ساتھ میں معی کا لفظ اضافہ کیا کہ کیا آپ میرے ساتھ کھانا چاہیں گے۔
تو بہرحال کہتے ہیں انتا حل تریدو تناول الفطوری معی، کیا آپ میرے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں، پسند کریں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں۔ نعم پیچھے تھا طبعا، تو وہ بھی نام کے معنی میں ہے، جی ہاں بالکل لبیک۔ تو اریدو تناول الفطوری، اب یہاں پر تناول تفاعل، یہ مصدر، یہ واو پر دمہ بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اریدو تناول الفطوری معک، تو اب یہاں پر ضمیریں اسی طرح کی چینج ہو جائیں گی، حل تریدو کی جگہ پر آ جائے گا وہ اپنے بارے میں جواب دے گا، نعم اریدو تناول الفطور۔ اب پیچھے تھا معی، کہ وہ سوال کرنے والا کہہ رہا تھا کہ کیا میرے ساتھ کھائیں گے، تو اب جواب دینے والا یہ تو نہیں کہے گا معی، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ آپ کے ساتھ، تو اب معا کا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی جو ضمیریں فرق کرنے والی ہیں تو یہ ذہن میں رکھنی ہے ہمیں۔ جی ہاں میں آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتا ہوں یا چاہوں گا، یا پسند کروں گا یا پسند کرتا ہوں۔ انتی، اب یہ واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہے، تو اس کے لیے صیغہ آ جائے گا حل تریدین تناول الغداء، کیا آپ لنچ کرنا چاہتی ہیں۔ اب یہاں پر معی وغیرہ نہیں ہے، طبعا اریدو تناول الغداء، جی ہاں بالکل ضرور میں لنچ کرنا چاہتی ہوں۔ آگے خالد ہے، حل یرید خالد تناول العشاء، کیا خالد ڈنر کرنا چاہتا ہے، کیا خالد رات کا کھانا یا شام کا کھانا کھانا چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے۔ تو نعم یرید تناول العشاء، جی ہاں وہ رات کا کھانا یا شام کا کھانا یا ڈنر کرنا چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے۔ آگے میں تھوڑا سا جلدی سے پڑھوں گا اور صرف سیغے بتا دیتا ہوں آپ کو جو خالی جگہوں میں آئیں گے۔ تو حل تریدانی، انتما کی جگہ پر صیغہ آئے گا حل تریدانی تناول، اب یہاں پر مصدر تو سیم وہی رہے گا، پیچھے تھوڑا سا فرق تھا پچھلے مشق میں کہ جس طرح کا پہلا صیغہ تھا اور ساتھ میں پھر جو ان کے بعد والا صیغہ ہے وہ سیم ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ صرف ان آنے کی وجہ سے معنی مصدری ہوتا تھا، بقیہ صیغہ برابر رہتا تھا اسی طرز کا، لیکن یہاں پر نہیں ہے سب۔ تو حل تریدانی تناول اب یہاں پر بھی سیم وہی کہ آپ فطور، غدا اور عشاء میں سے کوئی بھی کھانا آگے لگانا تناول کے بعد لگا سکتے ہیں، تو یہاں پر میں صرف درمیان والے دو صیغے بدلوں گا اور بتاؤں گا۔ تو حل تریدانی تناول، تو جواب میں آ جائے گا طبعا یا نعم نرید تناول۔ انتم حل تریدون تناول، اور جواب میں آ جائے گا نعم یا طبعا نرید تناول۔ انتن حل تریدن تناول، تو جواب میں آ جائے گا نعم نریدنا تناول۔ آگے پھر اسی طرح آگے طلاب، حل یرید طلاب تناول، نعم یرید طلاب تناول۔ البنات، حل ترید البنات تناول، تو جواب میں آ جائے گا نعم یا طبعا ترید البنات تناول الفطور الغداء العشاء۔ آگے ابو کا اور امو کا، حل یرید ابو کا تناول، نعم یرید ابی تناول۔ حل ترید امو کا تناول، نعم ترید امی تناول۔ آگے عمر اور مریم، حل یرید عمر، حل ترید مریم۔